بس ایک شعر پڑھ کے میری حاضری مکمل. حضرت تشریف فرمائیں. وہ پڑھنا یہ جو حضرت نے دو اشعار پڑھے، ایک صدیق اکبر کی افضلیت پہ تھا، اس کا منکر اعلیٰ حضرت کے نزدیک، حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک، میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے، سنی نہیں ہے. دوسرا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے متعلق. اس پر ہمارا وہی موقف ہے، اور ہمارا اگر ہم اہل سنت پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی موقف ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے. کچھ دن پہلے ایک محفل نعت میں معروف ثناخوان حافظ محمد طاہر قادری صاحب نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی منقبت کے اوپر ایک کلام پڑھا. تو صدر محفل صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب، سجادہ نشین، عیدگاہ شریف راولپنڈی، انہوں نے دوران منقبت حافظ صاحب سے مائک پکڑا اور مائک پکڑ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے اور افضلیت شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا بیان کیا، اور یہ بات بیان کی کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے افضل ہیں، اور جو اس عقیدے کا منکر ہے وہ اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے. اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ قابل تعظیم ہیں، قابل احترام ہیں، اور کسی بھی صحابی کا منکر وہ اہل سنت ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ کو مولوی ہو، چاہے وہ پیر ہو، اور چاہے وہ اپنے آپ کو جو وہ مرضی کہے. اب اس بیان کے آنے کے بعد رافضیوں میں اور رافضی نوازوں میں اور تفضیلی ٹولے کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر بڑے نیگیٹو تبصرے اور اپنی منفی آراء کا اظہار کرنا شروع کیا. اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور چونکہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہی میرے جد اعلیٰ کا عقیدہ اور نظریہ ہے، اور یہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے، اور یہی حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے. تو انہوں نے چونکہ ان تین شخصیات کا نام لیا تھا، تو اب یہ ہے کہ لوگوں کی طرف سے، بعض روافظ کی طرف سے اور نیم روافظ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ کہاں لکھا ہے یہ عقیدہ اور نظریہ، ایسی بات نہیں ہے، اور آپ نے یہ جو بات کی یہ بات بالکل غلط کی ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن تین شخصیات کا صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے ذکر کیا، ان کا یقیناً یہی عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں سے افضل ہیں، اور اس پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے. اور جو کسی بھی صحابی کی شان میں توہین کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، وہ بھی اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے، چاہے وہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو. ان کی توہین کرنے والا اہل سنت ہرگز نہیں ہے. اور یہ بات باقاعدہ طور پہ انہی تین شخصیات کی کتابوں کے اندر اور ان کی جو سوانے کی کتابیں ان کے اندر یہ چیزیں بالکل واضح طور پر موجود ہیں. جہاں تک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ کی ذات گرامی قدر کی بات ہے، تو آپ نے تو اس کے اوپر تو پوری کتابیں اور پورے مضامین اور فتاوی جات لکھے ہیں. بالخصوص فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے صفحہ نمبر 420 پہ امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام اولیاء مرجع العرفاء امیر المؤمنین مولا المسلمین سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں. جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں. جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل نہ مانے، امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف جو ہے وہ بالکل واضح ان کی کتابیں موجود ہے. اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ کے مکتوبہ شریف ہیں. یہ مکتوبات امام ربانی ہیں فارسی میں 2 جلدوں کے اندر، اور انہی مکتوبات کا یہ ترجمہ مکتوبات امام ربانی کے نام سے 2 جلدوں میں شبیر برادر سے شائع ہوا ہے،
جس کے اوپر مترجم کا نام لکھا ہے حضرت مولانا قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ قاضی عالم الدین نقشبندی مجددی کون ہے؟ یہ خواجہ حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب کے مرید ہیں، جنہوں نے حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب کے حالات زندگی اور ان کی سوانح پہ یہ کتاب لکھی ہے، کنز القدیم فی آثار الکریم، یعنی حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب کے حالات زندگی اور ان کی سوانح کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے قاضی عالم الدین نقشبندی صاحب نے، جن کا یہ مکتوبات امام ربانی کے اوپر مترجم کے طور پر نام لکھا ہے۔ اور انہوں نے اپنی اس کتاب کنز القدیم فی آثار القدیم کے صفحہ نمبر 315 اور 316 پہ اس بات کو بیان کیا ہے۔ 315 پہ وہ لکھتے ہیں کہ جناب مکتوبات شریف کا اردو ترجمہ جناب حضرت غوث سمدانی قطب ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف سے جناب قبلہ عالم حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت شغف تھا۔ یعنی یہ جو مکتوبات شریف ہیں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے، ان مکتوبات کے ساتھ حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب کو اتنا شغف تھا کہ انہوں نے اپنے دور میں باقاعدہ طور پہ یہ مکتوبات امام ربانی کا ترجمہ خود کروایا۔ اتنی ان کی دلچسپی تھی مکتوبات شریف کے ساتھ کہ مکتوبات شریف کا ترجمہ سب سے پہلا اردو میں ترجمہ غالباً جو ہے وہ یہ ہے جو حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب نے کروایا ہے۔ اور اس مکتوبات شریف کے اندر جس کا ترجمہ حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب جو کہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کے جد اعلیٰ ہیں، اس کے اندر مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے افضلیت شیخین کے حوالے سے جو بات تحریر کی ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں جلد اول ہے اور صفحہ نمبر 586 ہے، فرماتے ہیں اور فضیلت کی ترتیب خلفۂ راشدین کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے، لیکن شیخین کی افضلیت صحابہ اور تابعین کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے آئمہ کی ایک جماعت نے، جن میں سے ایک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس بات کو نقل کیا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کی خلافت و مملکت کے زمانہ میں اور آپ کے تابعداروں میں سے ایک جمع غفیر کے درمیان یہ بات بطریق تواتر ثابت ہو چکی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تمام امت میں سے افضل ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 80 سے کچھ زیادہ آدمیوں نے روایت کیا ہے اور ان میں سے ایک جماعت کا نام بھی لیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ رافضیوں کا برا کرے اور یہ کیسے جاہل ہیں۔ اور صفحہ نمبر 588 پہ لکھتے ہیں کہ الغرض شیخین کی افضلیت یقینی ہے اور حضرت عثمان کی افضلیت اس سے کمتر ہے، لیکن احوط یہی ہے کہ حضرت عثمان کی افضلیت کے منکر بلکہ شیخین کی افضلیت کے منکر کو بھی کفر کا حکم نہ کریں اور مبتدع یعنی بدعتی اور دال جانیں، کیونکہ اس کی تکفیر میں علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس بات کو مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بالکل واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جو شیخین کی افضلیت کا منکر ہے وہ دال مدل ہے، اہل سنت کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ یہ تو تھے مکتوبات مترجم، اور یہ مکتوبات شریف جو اصل فارسی والے ہیں ان میں بھی تقریباً یہی بات موجود ہے۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف میرے پاس جو ہے اس کی جلد اول صفحہ نمبر 33 پہ موجود ہے۔ واتفقت الصحابۃ علی ان افضلہم ابو بکر الصدیق، صحابہ تمام اس بات پر متفق ہے کہ تمام صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق ہے۔ قال الشافعی وهو اعلم باحوال الصحابۃ، امام شافعی جو کہ صحابہ کرام کے احوال کو بہت زیادہ جاننے والے تھے، انہوں نے کہا اضطر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یجدوا تحت ادیم السماء خیر من ابی بکر، صحابہ اکرام نے غور و فکر کیا تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اس آسمان کے نیچے ان سے افضل کسی شخصیت کو نہیں پایا۔ فولوہ رقابہم، تو انہوں نے اپنی گردنیں ان کے سپرد کر دی، یعنی ان کو اپنا حاکم بنا لیا۔ وہذا تصریح منہ، اور یہ بالکل صاف واضح صراحت ہے صحابہ اکرام کی طرف سے بِأَنَّ الصَّحَابَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ، کہ صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت پر متفق تھے۔ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ، تو صدر اول میں ابو بکر صدیق کی افضلیت کے اوپر صحابہ اکرام کا اجماع ہو گیا۔ فَيَكُونُ قَطْعِيًّا لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ،
تو یہ اجماع قطعی ہو گیا، اس میں انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنا نظریہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی ہے کہ افضلیت شیخین کا مسئلہ وہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بیان کر گئے، اور پھر مجدد صاحب کی بات بھی، اور یہ جو مترجم جس کا ترجمہ حافظ عبد الکریم صاحب نے کروایا، اس میں بھی یہی بات مذکور ہے، اور حافظ صاحب کا عقیدہ بھی اور اعلیٰ کا اور مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا عقیدہ بالکل افضلیت کے مسئلے پر واضح ہو گیا۔ رہ گئی بات دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے، تو اس حوالے سے بھی مکتوبات امام ربانی، یہ جو مترجم ہے، اس میں حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 590 جلد 1 کا، کہ حضرت خیر البشر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتحیات کی صحبت کے حقوق کو مد نظر رکھ کر تمام اصحاب کرام کو نیکی سے یاد کرنا چاہیے، اور پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات کی دوستی کے باعث ان کو دوست رکھنا چاہیے۔ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے جامع ترمذی میں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فضائل الصحابہ میں لے کے ہے، اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور جو اللہ کو جس نے اذیت دی یوشک ان یاخذہ، اللہ رب العزت اس کی پکڑ کرے گا، اس کی گرفت فرمائے گا۔ تو یہ مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حوالے سے بات بیان کر دی، اور یہ کنز القدیم اس کتاب کے صفحہ نمبر 253 پر حافظ عبد الکریم صاحب کے حوالے سے لکھا ہے کہ مجلس اور صحبت کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہی وجہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی اسلام لانے کے بعد صرف ایک ہی دفعہ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ جو خیر التابعین میں سے افضل و بزرگ ہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و مجلس سے مشرف نہ ہو سکے۔ وحشی کو صرف ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک کی شمولیت کے باعث وہ خصوصیت اور فضیلت حاصل ہو گئی جو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر نہ ہو سکی۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے دریافت کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ وہ غبار جو جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں امیر معاویہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے کئی درجے بہتر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالست و صحبت میسر تھی، یہی وجہ فضیلت ہے اور کچھ نہیں۔ حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب جو کہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن صاحب کے جد اعلیٰ ہیں، وہ بھی بالکل واضح طور پر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شرف صحبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہونے کا مرتبہ اور فضیلت حاصل تھی، غیر صحابی کو وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کیونکہ اویس قرنی صحابی رسول نہیں ہے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور نبی کریم علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 201 پہ لکھتے ہیں، بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الاسنا سے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر قرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار، جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کے سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے، وہ ناسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلا دے، وہ شیعی زیدی، یہی روش آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنا عقیدہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں واضح فرما دیا، اور جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 280 پہ لکھتے ہیں کہ یہ ہیں وہ کہ صحابہ کی لغزشوں پر گرفت کریں گے، ولہٰذا علامہ شہاب الدین شہاب خفاجی رحمہ اللہ نے نسیم الریاض شرح شفا امام قاضی ایاز میں فرمایا کہ جو امیر معاویہ پر طعن کرے وہ جہنم کے کتوں سے ایک کتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف، حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبہ شریف اور کنز القدیم فی آثار الکریم، حافظ عبد الکریم نقشبندی صاحب ان کی سوانے کی کتاب سے ان تینوں شخصیات کا عقیدہ بالکل واضح ہوتا ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے جو صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے اس مجلس میں بیان فرمایا۔